گزشتہ آپ سن چکے ہیں کہ کئی دنوں تک معاملہ یہ رہا کہ تقریباً 18-20 دن کا عرصہ گزر گیا، لیکن کوئی بھی ایک قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ لڑے تو کس سے لڑے؟ فورٹ کا قلعہ کا دروازہ بند ہے، اور یہ لوگ تیر چلائیں تو تلوار چلائیں تو کدھر؟ سب اندر ہیں، در و دیوار کو تو نہیں مار سکتے، دروازہ کھل نہیں پا رہا ہے، لوگ قلعہ بند ہیں اندر سے۔ اور ایک قلعہ نہیں، میں نے ذکر کیا تھا کہ تقریباً 8 قلعہ تھے وہاں پہ، اور اہل خیبر کو اس بات کا بھی بڑا فخر تھا کہ ہم جو ہے خیبر میں رہ کر اسلام کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی بھی سازشیں کر لیں، لیکن ہم تک ان کا پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے، ہم آسانی کے ساتھ یہاں محفوظ ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی، اور اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا، جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہے، اللہ اس کے رسول اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور اس شخص کے دل کے اندر بھی اللہ اس کے رسول کی محبت ہے۔ صحابہ اکرام کی تشویش کی انتہا نہ رہی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بھی ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ پوری زندگی میں کبھی بھی مجھے امارت کا اور منصب کا اور عہدے کا کبھی جو ہے عہدے کی خواہش نہ ہوئی، سوائے اس رات کے جب کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صبح ہوئی تو بہت سارے ایسے حضرات تھے کہ جن کو رات بھر نیند نہیں آئی، جو لیڈر ٹائپ کے صحابہ تھے، میرا بھی نام آ سکتا ہے اس کے اندر۔ فجر کے بعد بیٹھے تو سب اپنی اپنی گردنیں اٹھا رہے تھے کہ شاید آئی کانٹیکٹ ہو، اللہ کے رسول مجھے بلا لیں، لیکن جس شخصیت کو اللہ کے رسول تلاش کر رہے تھے وہ شخصیت وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے نظر دوڑائی پورے مجمع کے اندر تو آپ نے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اور مسئلہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کی پوری فوج کے ساتھ مدینہ سے آئے ہی نہیں تھے، ان کو آئی کنجکٹیوٹیز، آشوب چشم کا مرض لاحق تھا، تو وہ آنکھ ہی نہیں ہے تو کیا لڑیں گے میدان جنگ میں، تو مدینہ میں ہی رہ گئے۔ اس کے بعد جب کچھ دن گزر گئے تو دیکھا کہ تمام کے تمام جو پکے اور سچے صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے اندر جو شامل تھے 1400، وہ سب کے سب جا چکے ہیں۔ اب سبا بن عرفتہ ایک صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنا نائب بنایا تھا کہ میری غیر موجودگی میں یہ امامت نماز وغیرہ پڑھائیں گے، مدینہ کی دیکھ بھال ان کے ذمہ ہوگی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل نہیں لگ رہا تھا مدینہ میں اکیلے، اور موبائل کا زمانہ تھا نہیں کہ پتہ نہیں خیبر میں کیا چل رہا ہے، کیا حالات ہیں، کوئی خبر نہیں، تو دل بالکل اچاٹ محسوس ہو رہا تھا۔ گھوڑا دوڑایا اور نکل پڑے کہ کم سے کم وہاں کیمپ میں رہیں گے تو حال احوال کا تو پتہ چلے گا کہ آخر جنگ کی کیا حالت ہے، کیا نقشہ ہے۔ لہٰذا آئے اور کیمپ کے اندر آرام فرما ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ علی تم؟ بولے ہاں میں آ چکا ہوں، کم سے کم قریب سے دیکھوں گا کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ آ کر کے کیمپ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ بولے وہ تو کیمپ کے اندر ہیں، طبیعت خراب ہے ان کی، بیمار ہیں، وہ نہیں آئے ہیں یہاں۔ بولے بلا کر لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو آشوب چشم کا مسئلہ ہے، لہٰذا میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک جو ہے علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کے اوپر لگایا تو وہ آشوب چشم اس طریقے سے ختم ہوا گویا کہ وہ ان کو ہوا ہی نہیں تھا، اور وہ آشوب چشم کے مریض تھے ہی نہیں۔ آنکھ اچھی ہو گئی، درد جاتا رہا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھیے کہ ایک معجزہ تھا کہ آپ کے تھوک نے اس طریقے سے دوا کا کام کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت کیا اور کہا کہ جاؤ قلعہ کے پاس اور پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسلام کے قبول کرنے کے بعد جو فرائض عائد ہوتے ہیں وہ ان کو سمجھاؤ،
اور اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اب تک صبح جاتے تھے صحابہ، شام تک واپس آ جاتے تھے، کیونکہ قلعہ کے باہر کوئی نکلتا ہی نہیں تھا۔ لیکن قلوب کو پلٹنے والا، قلب کی کیفیت کو بدلنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ 18-20 دنوں سے قلعہ میں بند ہیں۔ اب یہ قلعہ جو پہلا قلعہ تھا اس کا نام تھا قلعہ حصن ناعم، اور جو ان کا 5واں قلعہ تھا نزار، اس کے اندر تمام عورتوں کو، بچوں کو وہاں رکھ دیا تھا ان لوگوں نے، اور جو مرد مجاہد تھے لڑنے والے 400-500 یہ قلعہ ناعم میں موجود تھے۔ اب اس دوسرا قلعہ بھی تھا، صاحب بن معاذ ہے، اور قلعہ زبیر ہے، قلعہ ابی ہے، قلعہ نزار ہے۔ تو ہر ایک قلعہ کے اندر لوگ بٹے ہوئے تھے، اور یہ جو علاقہ تھا، یہ پورا پہلا جو 3 قلعہ تھا، 3 ایریوں میں گویا کہ یہ تقسیم تھا پورا خیبر کا علاقہ، جو ان کے پورے جتنے بھی قلعے تھے، قلعہ ناعم ہے، صاحب بن معاذ ہے، قلعہ زبیر ہے، یہ تینوں کو میں نے کہا تھا کہ ان تینوں کا نام تھا ایک ایریا نطاق۔ تو پہلے نطاق سے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یکے بعد دیگر تمام کے تمام قلعوں کو فتح کرنا ہے۔ 8 قلعہ ہے، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ہیں وہ الگ ہے۔ یہ 8 جو اہم تھے ان کا بیس تھا یہ، اور نطاق کے بعد جو 2 تھا ابی اور نزار، یہ شق کا علاقہ تھا۔ تو یہ 2 علاقے اہم تھے پہلے۔ اس کے بعد جو تیسرا علاقہ تھا وہ تھا قتیبہ، اور قتیبہ کے اندر 3 قلعے تھے۔ قلعہ قموس بڑا مضبوط، بنو نذیر کے تمام لوگوں کے قبضے میں تھا یہ قلعہ قموس۔ اس کے بعد ایک وطیح تھا، اور تیسرا سلالم تھا۔ یہ 3 قلعے الگ تھے، الگ ایریا تھا اس کا، 5 سے ہٹ کر کے یہ 8 قلعے تھے ان کے۔ اب قلعہ ناعم کے اندر کچھ جوان مرد موجود تھے، بچے اچے نہیں تھے، عورتیں، سب کو 5ویں قلعے میں بند کر رکھا تھا محفوظ جگہ پہ۔ اب اختلاف ہے کہ جو مرحب تھا اور اس کا بھائی یاسر، ایک آدمی 10 آدمی کے برابر سمجھا جاتا تھا، مرحب پہلوان اور یاسر۔ اب یہ 18-20 دنوں تک قلعہ ناعم میں بند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عنایت کیا کہ جاؤ اور قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ وہ لوگ تو باہر نکل نہیں رہے، لڑیں گے کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا کر کے۔ اللہ نے قلوب کو بدل دیا، پھیر دیا۔ 18-20 دنوں سے بند تھے اندر، اب رات کے اندر جو مرحب تھا اکیلے 10 کے برابر تھا، یاسر اس کا بھائی اکیلے 10 کے برابر تھا۔ اس نے بہت زیادہ جو ہے اپنے غم غصے کا اظہار کیا۔ یہ کیا ہے کہ تقریباً 185 اور 100-200 کلومیٹر سے جو ہے محمد رسول اللہ ان کے چاہنے والے ہمارے گھر تک گھس کر کے آ گئے، اور ان کے ڈر کے مارے ہم قلعہ کے اندر بند ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں کیا؟ حالانکہ پورے یہودیوں کی تعداد تقریباً 20,000 بتائی جاتی ہے، اور یہاں صحابہ کی تعداد 1400 ہے۔ تو بہرکیف یہ مرحب جو تھا بڑا غصے میں آیا اور کہا کہ ہم لوگ کیا مرد نہیں ہیں؟ کیا وہی مرد ہیں؟ وہی میدان جنگ کے جو ہے ماہر ہیں، ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا؟ اتنے کمزور ہیں ہم؟ کل صبح میں تو باہر جا کر کے ان سے مقابلہ کروں گا، تم لوگوں کو آنا ہے، جس کو آنا ہے آؤ، نہیں آنا ہے مت آؤ۔ یہ بہرکیف زبردست ڈائلاگس جو ہے اس نے مارا مرحب نے لوگوں کے سامنے۔ اب ان کا پہلوان اور ان کا جو ہے لیڈر جوش میں آیا، تمام کے تمام لوگ جو ہے ان کے پیچھے نکلے قلعے کے باہر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی فوج کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مرحب پہلے سے موجود ہے، اب تک نکل نہیں رہا تھا۔ اللہ نے ان کے قلب کی کیفیت کو بدل دیا تھا، باہر نکلے وہ، قلعہ ناعم کے باہر نکلے، دروازہ کھلا قلعہ کا۔ تو اب پہلے تو سردار نہیں جائے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ہیں پوری فوج کے، تو پہلے وہ نہیں جائیں گے۔ اب مرحب جو آیا، اس زمانے کا جو جنگ کا طریقہ تھا مبارزت، پہلے پہلوان بڑا نکلتا تھا لیڈر، یا اس میں جو بڑا شہسوار ہوتا تھا طاقتور، اور چیلنج کرتا تھا کون ہے جو آ کے مجھ سے مقابلہ کرے، مبارزت کہتے ہیں اس کو۔ مرحب نکلا، سر سے پاؤں تک لوہے کے
یعنی زرہ کے اندر، اور جو ٹوپی ہوتی ہے خود وہ بھی لوہے کی، اور جو ہے سپہ، یعنی سپر اس کو جنگ کے روکنے کے لیے سامنے والے کے تلوار کو پورا لوہے میں ڈوبا ہوا۔ آواز لگاتا ہے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ ایک صحابی تھے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عامر جو ہے بہت بڑے شاعر تھے، اور اللہ کے رسول کی گویا کہ پیشن گوئی تھی کہ حضرت عامر کی شہادت یقینی ہے۔ وجہ کیا ہوئی تھی کہ جب مدینے سے خیبر کی طرف آ رہے تھے تو عامر بڑے شاعر بھی تھے، تو دوستوں نے کہا کہ عامر وقت کٹ نہیں رہا ہے، کچھ اشعار وغیرہ کہو تاکہ آسانی کے ساتھ سفر طے ہو۔ تو پھر جب شعر و شاعری ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، ایک مقناطیسی کیفیت ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اشعار کہنا شروع کیا اور بہت اچھے انداز میں اس کو پڑھنا شروع کیا۔ بہت سارے اشعار تھے، اللہم اہدینا، کہ اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، اللہم ان لم تہدینا لولا اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اگر ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ دیتا یا اللہ تو ہم نہ نماز پڑھ سکتے نہ زکوٰۃ دے سکتے۔ اور اسی طریقے سے دشمنوں نے ہمارے خلاف جو ہے مورچہ کھول رکھا ہے، اگر ہمارا ان کا ٹکراؤ ہو گیا تو ہم جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم دبنے والے نہیں ہیں۔ اس طرح کے اشعار جو ہے حضرت عامر بڑے اچھے لحن کے اندر، لے کے اندر پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا یہ ہدی خاں کون ہے اتنے بہترین اشعار پڑھنے والا؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن اقوا۔ تو آقا دو جہاں نے اس موقع سے ارشاد فرمایا کہ اللہ عامر بن اقوا پہ رحم کرے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ان کے درازگی عمر کی دعا دے دیتے تو کیا ہوتا؟ مطلب صحابہ کرام جانتے تھے کہ اگر جنگ کے موقع سے اللہ کے رسول نے کسی کے اوپر رحمت کی دعا کر دی تو اس کی شہادت یقینی ہوتی تھی۔ حضرت اقوا بن عامر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس پہ رحم کرے، اور یہی وہ اقوا بن عامر تھے کہ جو مرحب کے مقابلے کے اندر پہلے آئے، اور اس کے بعد مرحب نے وار کیا اور عامر کے شولڈر پہ لگا، لیکن مرحب کی تلوار ان کے جو ہے زرہ کے اندر پھنس گئی، اور حضرت عامر نے نیچے جھک کر کے اپنی تلوار اس کے پاؤں کے اوپر مارنی چاہی، لیکن تلوار چھوٹی پڑ گئی اور وہ دھوکے سے انہی کے پاؤں پہ لگ گئی اور وہ نیچے گر گئے، اور یہی وجہ بنی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ صحابہ کرام کے اندر مشہور ہو گیا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے خودکشی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 اجر عطا فرمائے ہیں، وہ 2 اجر کا مستحق ہے۔ تو یہ دھوکے سے تلوار لگ گئی تھی، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو پہلا وار جب ہوا تو اس کے اندر مرحب کے ہاتھوں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا تھا کہ اللہ ان پہ رحم کرے، اور اس طرح ان کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے پھر مرحب نے اعلان کیا اور کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ایک آدمی 1000 کے برابر ہے، اب لیڈر کو آگے بڑھنا پڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ تو مرحب نے جوش و جذبہ اور اپنی طاقت اور اپنی جوامردی کے نشے میں کہا تھا کہ او علی قد علمت خیبر انی مرحب، او علی یہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک الصلاحی بطل مجرب، یہ میری زرہ دیکھو کیسی ہے، پورا جسم ڈھکا ہوا، یعنی میں جو ہے زرہ کو پہننے والا، اور بطل المجرب بہت ہی میدان جنگ کا تجربہ کار ہیرو ہوں میں، بطل المجرب، یہ شعر اس نے کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے اندر رجز پڑھا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ کلیث غابات کریہ المنظرہ، کہ وہ مرحب میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کا مطلب آتا ہے شیر کے، کلیث الغابات میں جنگل کے شیر کی طرح ہوں، کریہ المنظرہ بہت ہی ہیبت ناک ہوں، میں جنگل کے شیر کی طرح میرا حملہ بھی ہوا کرتا ہے، لہذا تم میرے مقابلے کے اندر آ کر کے خوش فہمی و متلامت ہو کہ تم مجھے جو مات دے دو گے۔ بہرکیف اب مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا ہی وار کیا کہ اس کے سر کے اوپر سے اس کی جو ہے زرہ کو، اس کے خود کو کاٹتی ہوئی تلوار حلق تک، سینے تک پہنچ گئی، یہاں تک بیچ میں لگی اس کی۔ لوہا لوہے کو کاٹ دیتا ہے، زرہ پہنا ہوا تھا، لوہے کا خود پہنا ہوا تھا، لیکن وہ تمام کے تمام کٹتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار یہاں تک پہنچ گئی اور نیچے گر گیا وہ۔ مرحب ایک ہی وار میں ختم۔ لوگ حیران، مرحب کے تمام ساتھی، تمام کے تمام یہودی پریشان کہ مرحب اور ایک وار میں 1000 کے برابر۔ جب مرحب ایک سے برابر ہو گیا، ایک مسلمانوں میں سے گیا اور ایک ان کا سردار گیا، اب جو مرحب کا بھائی تھا یاسر، اس نے دیکھا تو پھر اس نے للکارا کہ میرے بھائی کو کس نے مارا، کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے لڑکے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پھوپھا زاد بھائی حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے یاسر کے مقابلے میں، اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے بھائی یاسر کو ختم کر دیا۔ جس وقت زبیر ابن العوام آگے بڑھے تو حضرت صفیہ پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول، کیا میرا بیٹا یاسر کے مقابلے میں، کیا میرا بیٹا شہید ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے پھر سے ایک پیشین گوئی کی، نہیں یاسر مارا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ یاسر مارا گیا، مرحب بھی مارا گیا، یاسر بھی مارا گیا۔ اب جو ہے یہ مقابلہ 2-1 سے تھا۔ مسلمان کی طرف جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پلڑا بھاری تھا، ان کے 2 مارے جا چکے تھے، بڑے بڑے لیڈر جو ہے سردار ان کے۔ اب اس کے بعد دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے، تمام کے تمام یہودی نے بھاگنا شروع کیا۔ قلعہ کے ایک دروازہ تو سامنے کا ہوتا ہے فرنٹ، اور دوسرا دروازہ پریشانی کے وقت میں بھاگنے کے لیے ایک پچھلا ڈور بھی ہوتا ہے۔ لوگ بھاگنا شروع کیا لوگوں نے، اور جو لوگ قلعہ کے اندر ہی تھے وہ پچھلے ڈور سے دوسرے قلعے کی طرف منتقل ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ پہلا قلعہ، قلعہ نعیم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کے اوپر فتح ہو گیا۔ دوسرا قلعہ میں لوگ گھسے جس کا نام تھا صعب بن معاذ، یہ قلعہ کا نام تھا۔ پہلا قلعہ میں کچھ ملا نہیں، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اور صحابہ بہت بھوکے تھے، بہت پریشان تھے بھوک سے۔ جب دوسرے قلعہ میں گھسے تو اس قلعہ کے اندر بھی تقریباً 2-3 دن لگ گئے اس کو فتح ہوتے ہوتے۔ جب تیسرا دن تھا، صحابہ کرام آتے، شکایت کرتے، اللہ کے رسول بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، یہ لوگ بار بار آ کر مجھ سے مانگتے ہیں، تو کوئی کچھ عنایت کر دے یا اللہ، قلعہ کو فتح فرما۔ لہذا 3 دن کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا، قلعہ صعب بن معاذ۔ جب یہ قلعہ فتح ہوا تو اس کے اندر چربی بہت زیادہ ملی، کھانے کی اشیاء ملی یہاں پہ۔ اب صحابہ کرام کو کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جب یہ دوسرا قلعہ فتح ہوا تھا، جب یہ فتح ہوا تو یہاں سے بھی لوگوں نے بھاگنا شروع کیا۔ اب تیسرے قلعے میں گھسے، جو قلعہ تھا قلعہ زبیر، تیسرا قلعہ۔ جب دوسرا قلعہ فتح ہوا تھا تو گدھے سے بہت نکلے تھے اندر سے، وہ صحابہ نے گدھے کو ذبح کر کے چڑھا دیا کھانے کے لیے۔ اب گوشت بن رہا تھا، اللہ کے رسول کو پتہ چلا گدھے کو ذبح کر دیا ہے، تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اسی موقع سے خچر، گدھا، ایسے پرندے، ایسے درندے جو چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، یہ تمام کی تمام حرمت جو ہے اسی موقع سے آئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے ممانعت کر دی گئی کہ خچر کو نہیں کھایا جا سکتا، گدھے کو نہیں کھایا جا سکتا۔ تو بہرکیف اب یہ تیسرے قلعے میں گھسے ہیں حضرت، یعنی قلعہ زبیر جس کا نام تھا۔ یہ قلعہ بھی کافی اونچائی پہ تھا اور یہ بھی فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ روزانہ جاتے واپس آتے، اونچے اوپر پہاڑی کے اوپر تھے لوگ۔ تو ایک یہودی نے آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ اتنی آسانی سے فتح نہیں ہوگا، اصل میں ان کی جو پائپ لائن ہے وہ نیچے ہے، پانی نیچے سے جاتا ہے، ان کو نیچے اترتے ہیں، رات کے اندھیرے میں پانی پیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں، لہذا وہ کٹ کر دیجیے پائپ لائن۔ پائپ لائن باہر آ رہی تھی، قلعہ کے اندر اس کا کنیکشن تھا،
پائپ لائن کٹ کر دیجیے تاکہ پانی جائے نہیں وہاں پہ. اب وہ مجبور ہو کے نیچے اتریں گے, دروازہ کھولیں گے. ایسا ہی ہوا, پائپ لائن کٹ کر دی گئی. جب پانی بند ہو گیا ان کا تو مجبور ہو کر کے نیچے اترے, لڑنے کی کوشش کیے لیکن مقابلہ نہ کر سکے, اور تقریباً 3 دنوں کے بعد یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا. یہ تیسرا تھا. اب اس میں سے نکل کر کے بھاگ کر کے اندر ہی اندر وہ لوگ چوتھے قلعہ میں گھسے جو قلعہ ابئی تھا. قلعہ ابئی کے اندر بھی چھوٹ پھوٹ لڑائی ہوئی, یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا. منجنیق اور دبابہ وغیرہ بھی جو ہے جس کو ٹینک کہتے ہیں آج, وہ بھی کچھ ملا تھا ان کے قلعہ کے اندر سے ہی. منجنیق ایک گاڑی ہوتی تھی لکڑی کی, گاڑی نما, کہ اس کے اندر بیٹھ کر کے وہ قلعے کی دیوار تک پہنچتے تھے اور پھر وہاں سے جو ہے اس کی دیوار کو سوراخ مار کے یا پتھر مارتے تھے, نکلتا تھا اس کے اندر سے اور اندر چلے جاتے تھے. یہ منجنیق کہلاتا تھا اس زمانے میں. تو منجنیق بھی دستیاب ہوا. یہ قلعہ ابئی کے اوپر 1-2 مرتبہ منجنیق بھی داغا گیا. اس کے بعد وہ لوگ پھر وہاں سے بھاگ کر کے جو ان کا اصل قلعہ تھا آخری 5واں قلعہ نزار, یہ حصن نزار میں داخل ہوئے. اور حصن نزار کے اندر تمام کی تمام عورتوں کو, بچوں کو ان لوگوں نے جمع کر رکھا تھا. لہذا اللہ کے رسول نزار کی طرف بڑھے اور یہاں بھی مقابلہ ہوا, لیکن ایک آدھ مرتبہ اللہ کے رسول نے جو ہے منجنیق سے جب پتھر داغا, ڈر کے مارے اتنا ڈرے بھاگے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر نکل گئے قلعہ نزار سے. اب یہ 5 قلعے, قلعہ نائم, صعب بن معاذ, زبیر, قلعہ ابئی اور قلعہ نزار, یہ 5 قلعے جو ہے اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں آ گئے. اور جتنی بھی عورتیں تھیں, بچے تھیں, یہ نزار میں تھے آخری قلعہ میں, یہ تمام کے تمام قیدی بنا لیے گئے. اب آگے جو دوسرا علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں قتیبہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو اس طرف آگے. اب یہ بھاگے ہیں قتیبہ کی طرف, دوسرا علاقہ ہے. یہ شق کا علاقہ تھا, نطاط کا علاقہ تھا, 2 علاقے فتح ہو گئے. اب 3 اور باقی ہیں. جو قتیبہ کے اندر پہلا قلعہ تھا قلعہ قموس, اور یہ قلعہ قموس بھی بڑا مضبوط تھا. اسی قلعہ کے اندر قبیلہ بنو نذیر کا جو خاندان تھا, میں نے آپ سے گزشتہ کہا تھا کہ مدینے کے اندر جو 3 قبائل تھے, بنو نذیر اور جو ہے قریظہ, یہ سب جو ہے, تو بنو نذیر جو جلا وطن کیے گئے تھے مدینے سے, آ کر یہی آباد ہو گئے تھے اور اسی قلعے کے اندر وہ موجود تھے تمام کے تمام. پھر بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب, وہ تو بنو قریظہ کے ساتھ جنگ احزاب کے معاملے میں اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دی گئی تھی, مار دیا گیا تھا. تو بنو نذیر کا سردار مارا گیا تھا. اس کے بعد سلام ابن ابی الحقیق کو بنایا گیا تھا, اس کو بھی عبداللہ ابن عتیق نے سوتے کی حالت کے اندر اس کو بھی ختم کر دیا تھا سن 6 ہجری کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے یہ اسیر بن رزام بنا تھا, اور اس کو راستے میں صحابہ کرام نے جاتے جاتے مار دیا تھا. گزشتہ آپ کے سامنے بات آئی تھی, وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اب جو لیڈرشپ تھی یہ پوری کی پوری جو ہے یہ سلام ابن ابی الحقیق کا جو ہے بھتیجا تھا, جس کا نام تھا کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق. یہ کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق بنو نذیر کا سردار ہے, اور یہ قلعہ قموس کے اندر قتیبہ کے علاقے میں موجود تھا. بہرکیف جب کئی دن گزر گئے, 15 دن یا 14 دن تک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اللہ کے رسول نے جب منجنیق سے پتھر برسائے تو اب جو ہے وہ لوگ ڈر کے مارے نیچے اترے اور مصالحت کے لیے پیشکش کیا. قموس کے بعد وطیح ہے, وطیح کے بعد سلالی میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ یہ 3 قلعے جو ہے بغیر لڑے ہوئے خود سے جو ہے ان لوگوں نے سرنڈر کر دیا تھا. لہذا کنانہ بن ربیع ابن ابی الحقیق نے پیشکش کیا کہ اگر آپ ہم تمام کی جان بخش دیں, بچوں کی, عورتوں کی, ہم سب کی, تو آپ جو کہیں اس کے لیے ہم تیار ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے, تم سب کے سب جو ہے ہتھیار ڈال دو, جتنے بھی تمہارے سامان ہیں یہیں رکھ دو, جتنے بھی تمہارے جانور ہیں یہیں رہیں, تم نکل کر جا سکتے ہو یہاں سے خالی ہاتھ. لیکن اگر کسی نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو پھر جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا, حالات اچھے نہیں ہوں گے تمہارے لیے. ان لوگوں نے پرمیشن دیا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے, جاتے جاتے کم سے کم اس بات کی اجازت دیجئے کہ ہم اپنی پیٹھ کے اوپر جتنا کپڑا لے جا سکتے ہیں ہم اپنے استعمال کا کپڑا لے کر چلے جائیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, اجازت. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ پہلے جو 5 کا علاقہ تھا, 5 قبیلے یعنی نزار کے اندر جتنے بھی لوگ چھپے ہوئے تھے, عورتیں, بچے, یہ سب کو جو ہے غلام اور باندی بنا لیا گیا تھا. ادھر کے جو 3 تھے وہ بغیر لڑے ہوئے حاصل ہو گئے, لہٰذا ان سب کو آزاد کر دیا گیا, چھوڑ دیا گیا تھا. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو پورا کا پورا خیبر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا, خیبر فتح ہو گیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیوی ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ کنانہ بن ربی ابن ابی الحقیق جو بنو نذیر کا سردار تھا ابھی قلعہ قموس کے اندر، اس کی بیوی تھی، نئی نویلی دلہن تھی، حال ہی میں رخصتی ہوئی تھی۔ اب کنانہ بن ربی نے مصالحت کی پیشکش کی تھی، سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، آزاد وہ لوگ تو صفیہ جو ہے اس کیمپ میں نہیں تھی، نزار کا جو قلعہ ہے نزار میں نہیں تھی، وہ قموس میں تھی، قتیبہ کی طرف، لہٰذا جو بادیہ جو غلام بنتے وہ تو اس طرف والے تھے، اس طرف تو بغیر لڑے ہوئے صلح ہوئی تھی، لہٰذا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے بادی کی صف میں آ گئیں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ تو پھر اللہ کے رسول نے شادی کی، اور شادی اللہ کے رسول نے کب کی؟ دونوں یکجا کب ہوئے؟ اور اسی طریقے سے کنانہ بن ربی ابن ابی الحقیق کا قتل کیوں ہوا؟ مخالفین اسلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت واویلا مچایا جاتا ہے، یہودیوں نے، کرسچنوں نے، اور ایون کافروں نے بھی، کہ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت صفیہ کی شادی یعنی کچھ ایام کے بعد اللہ کے رسول سے ہو جاتی ہے، وہ بادی کیسے بنتی ہیں اور شادی اتنا جلدی کیسے ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اگر جو ہے مرد طلاق دے دے عورت کو تو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک مینسس 3 مرتبہ عورت کو آ جائے، اس کے بعد پاک ہوگی تو وہ شادی کر سکتی ہے، اس سے پہلے شادی کی اجازت نہیں۔ اگر جو ہے شوہر مر جائے تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، یعنی اگر شوہر مر جائے تو عورت اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھے، شادی کرنا جائز نہیں اس عورت کے لیے۔ اب یہاں صفیہ سے شادی کچھ دنوں کے بعد ہو گئی تو پھر یہ کیسے ہو گئی؟ خود جو ہے صاحب قرآن پہ عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو ہے اپنے معاملے میں صفیہ کو 2-4 دنوں کے اندر اپنی بیوی بنا لیا، یہ بہت بڑا اعتراض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر، کرسچنوں کی جانب سے، یہودیوں کی جانب سے، اور جو ہے یہاں تک کہ مخالفین اسلام اور کافروں کی جانب سے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وقت کا دامن تنگ ہے، اس پہ میں پھر جو ہے آئندہ جمعہ کے اندر اس پہ گفتگو کروں گا کہ اور مزید حالات آگے کیا پیش آئے، چونکہ ابھی وقت اگر میں شروع کیا تو کافی وقت ہو جائے گا، لہٰذا میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔